ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کی روح سے نیل پالش کا استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ کہ عورتیں جو ناخنوں کے اوپر پالش استعمال کرتی ہیں، کیا اس سے گناہ ہوتا ہے؟ کیا اسلام میں یہ حرام ہے؟ کیا اس کو لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے، یا کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل دلائل اور قرآن و حدیث اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، نیل پالش کے حوالے سے یہ بات سمجھنی انتہائی ضروری ہے کہ اگر نیل پالش کے اجزائے ترکیبی میں کوئی حرام اور ناپاک چیز شامل نہ ہو تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی خاتون باوضو ہے، یعنی پہلے سے وہ باوضو ہیں اور انہوں نے وضو کی حالت میں ایسی نیل پالش استعمال کی کہ جس میں کوئی ناپاک اور حرام چیز شامل نہیں تھی، تو ان کا وہ پہلے والا وضو قائم اور برقرار رہے گا۔ نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسی میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نیل پالش سے ناخن پر کیمیکل کی ایک خاص سطح جم جاتی ہے جو چکناہٹ کی وجہ سے واٹر پروف ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا اور وضو کا پانی ناخنوں تک سرایت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں جب تک اس نیل پالش کو کھرچ کر صاف نہ کیا جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ایسی نیل پالش مارکیٹ میں دستیاب ہے کہ جس میں کوئی حرام، کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہے اور اس کے لگانے کے بعد پانی اس میں سرایت کر کے ناخن کی اصل سطح تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے وضو ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے وضو کا پانی آپ کے جسم تک، یعنی ناخنوں تک ہر صورت میں پہنچنا چاہیے۔ اگر پہنچ جائے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے، اگر نہ پہنچے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جہاں تک جواز اور عدم جواز کا تعلق ہے تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اس طرح کا کیمیکل، کوئی ناپاک، کوئی نجس، کوئی حرام کیمیکل اس کے اندر اگر شامل نہیں ہے تو عورتوں کے لیے لگانا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام یا ناپاک چیز شامل ہے تو پھر اس کا لگانا جائز اور درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔